السلام علیکم خواتین و حضرات، اس ہفتے کا پہلا حسب حال لے کر حاضر ہے آپ کا میزبان جنید سلیم، اور آج شو کا آغاز کر رہے ہیں ارکان اسمبلی اور اپنی تنخواہوں اور مراعات کے حوالے سے بل پیش کیے جانے کے بعد میڈیا کی شدید تنقید کی زد میں آئے ہوئے محترم جناب عثمان بزدار صاحب۔ جنید صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تنقید تو بہت ہو رہی ہے، مگر یہ بھی دیکھیں کہ یہ میڈیا کو بھی عادت پڑ گئی ہوئی ہے فضول ہی ابڑ گتی ڈالنے کی۔ ابڑ گتی؟ ایک منٹ کیا ڈالنے کی؟ ابڑ گتی۔ ابڑ گتی؟ جی ہاں، اس کا کیا مطلب ہے سر؟ پسوڑی ڈالتے ہیں۔ پسوڑی؟ ہاں جی۔ اچھا میں سمجھے پتہ نہیں کہہ رہے ہیں 200 روپے دہی پر لے آیا تو اتنے ابڑ گتی نہ پوائیں۔ پاپڑیاں ہوندے ہیں۔ اچھا یہ میڈیا والوں کو میرا خیال ہے تھوڑا سا آپ سمجھائیں، آپ ماشاءاللہ سینئر صحافی ہیں، ایسی کوئی بات ہوتی نہیں ہے جس پہ یہ ابڑ گتی ڈال دیتے ہیں۔ میں تو ایمان سے حیران ہوں کہ بندہ جب بات کرتا ہی نہیں ہے، کو منہ سے نکالتا ہی نہیں ہے، تو پھر ان کو کیا ضرورت ہے فضول تنقید کرنے کی۔ میں تو اسی لیے جنید صاحب کتنے دن خاموش رہتا ہوں کہ کوئی ہمیں فضول سی بات پکڑ کے تو یہ مجھے نہ ہمیں ابڑ گتی ڈال دے۔ آپ دیکھیں نا، مجھے وزیر اعظم صاحب نے کچھ دن پہلے ٹی پارٹی پہ بلایا ہے۔ اچھا وہ ٹی پارٹی پہ بلایا؟ جی ہاں، تو اب سارا میڈیا کہنا شروع ہو گیا کہ میری پیشی ہوئی ہے۔ پیشی تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے وزیر اعظم صاحب ادھر عدالت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پرائم منسٹر ہاؤس میں انہوں نے بلایا، انہوں نے میری ٹی پارٹی کی تھی، انہوں نے کہا کہ عثمان بزدار یو آر ڈوئنگ ویری ویل، تو میں تم کو اپریشیٹ کرنے کے لیے تو تمہیں ٹی پارٹی دینا چاہتا ہوں۔ کہا تو انہوں نے مجھے ڈنر کا تھا، میں نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے چونکہ میں آپ کے ویژن کے مطابق بہت بیزی لائف گزار رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر ٹی پارٹی پہ ڈن، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، تو میں وہ ٹی پارٹی پہ گیا ہوا ہے۔ اچھا، ویسے سننے میں یہ آ رہا ہے کہ خان صاحب نے آپ کو کہا ہے کہ اگر پرفارمنس بہتر نہ کی تو ہمیشہ کے لیے ٹی پارٹی کرا دوں گا۔ نہیں جنید صاحب ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ میں تو جب ادھر گیا ہوں میں پہلے تو حیران ہی ہو گیا ہوں دیکھ کے، اتنا بڑا ڈرائنگ روم جنید صاحب، ڈرائنگ روم کے اندر 3 بیڈ روم والا مکان بن سکتا ہے۔ اوپر سے جو پی ایم صاحب کے سامنے میز پڑا ہوا تھا وہ اتنا بڑا تھا، میں حیران ہو گیا، میں سوچنے لگ گیا کہ یہ وزیر اعظم صاحب ڈبل بیڈ سامنے رکھ کے کیوں غصے میں بیٹھے ہوئے۔ وہ تو مجھے بعد میں پتا چلا جب انہوں نے ادھر ہاتھ اس طرح کیے ہیں کہ یہ تو میز ہے۔ میں ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ میری طرف دیکھ کے کہنے لگے پی ایم صاحب آؤ میرے وسیم اکرم آؤ۔ میں پیچھے دیکھنا شروع ہو گیا، میں نے کہا شاید وسیم اکرم بھی آیا ہوا ہے۔ تو کہنے لگے میں تم کو کہتا ہوں وسیم اکرم، تمہیں آج تک یہی نہیں پتا چلا۔ میں نے کہا جی وہ تو پیچھے سے آپ کہتے ہیں، سامنے تو آپ مجھے عثمان ہی کہتے ہیں۔ کہتے ہیں بیٹھو نا ذرا، تم ہی ہو میرے وسیم اکرم۔ مجھے خان صاحب کہنے لگے کہ عثمان تمہاری کارکردگی کا سٹارٹ کوئی اتنا تگڑا نہیں ہے۔ میں نے کہا جناب آپ مجھے وسیم اکرم کہتے ہیں تو وسیم اکرم کا سٹارٹ بھی آپ نے چھوٹا کرا دیا تھا۔ پہلے وہ بڑا سٹارٹ لیتے تھے، پھر آپ نے کہا تھا کہ اپنا سٹیمنا بچاؤ، سٹارٹ چھوٹا رکھو۔ تو اس لیے جب سے آپ مجھے وسیم اکرم کہنا شروع ہوئے ہیں پھر میں نے اپنا سٹارٹ چھوٹا کر دیا۔ اچھا یہ جی گالی نہ کرو ول تسن تنقید دا نشانہ بن دے وے۔ میں خام خواہ بڑ گتی نہ پا۔ تو جنید صاحب بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ مجھے دیکھ کے وزیر اعظم صاحب کا چہرہ تمتمانے لگ گیا تھا۔ اچھا، ہم نے سنا ہے کہ اسی تمتماتے چہرے سے خان صاحب نے آپ کو کہا کہ یہ تم نے ذاتی مراعات کے حوالے سے کیا اگربتی کیا ڈالی ہوئی ہے؟ کیا ڈالی ہوئی ہے؟ ابڑ گتی۔ ابڑ گتی ڈالی ہوئی ہے، تو آپ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا؟ تو آپ کو یہ غلط اطلاع ہے، عمران خان صاحب کو تو ابڑ گتی کہنا آتا ہی نہیں۔ یہ دیکھیں نا، اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ میرے خلاف سازش ہوتی ہے۔ کوئی نہیں کہا مجھے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میری بات سنو، یہ جو تم نے اتنی تنخواہیں بڑھا لی ہیں اور جو مراعات چاہتے ہو یہ تم نے کیوں ایسا کیا ہے؟ اور بڑھا لو۔ جی ہاں، کم بڑھائی؟ نہیں، ویسے انہوں نے یہ مجھ سے پوچھا ہے کہ عثمان بزدار مجھے یہ بتاؤ تم نے تنخواہیں کیوں بڑھانے کے لیے کہا ہے؟ میں نے کہا خان صاحب آپ تو پہاڑی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کیا پتہ ہے نیچے کیا ہو رہا ہے۔ 5 تاریخ کو تنخواہ ملتی ہے اور 7 تاریخ کو ختم ہو جاتی ہے۔
تو کہنے لگے تمہیں پتہ ہے یہ جو تنہائیں تم نے بڑھائی ہیں یہ سارے ملک میں ناپسند کی گئی ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے پھر تنہائیں بڑھائیں نہ ہیں، یوں کر لیں کہ یہی تنہا رہنے دیں اور مہینے میں 2 دفعہ دے دیا. کیا بات ہے، آئیڈیا جنید صاحب میری اس تجویز پہ پہلے تو انہوں نے میرا منہ چوما ہے، بنتا تھا. اس کے بعد انہوں نے مجھے منہ کہا ہے. ایک دم ان کو ابڑ گتھی پڑ گئی ہے اور میرے سامنے جو چائے پڑی ہوئی تھی انہوں نے اپنی طرف کھینچ لی ہے اور بسکٹوں کی پلیٹ کھینچتے ہوئے مجھے کہنے لگے عثمان بزدار، میری آنکھیں ہر وقت کھلی رہتی ہیں، جب یہ پلیٹ آئی تھی بسکٹوں کی تو میں نے اسی وقت بسکٹ گن لیے تھے. اچھا، اس میں 5 بسکٹ تھے، اب 4 کیوں ہیں؟ میں نے کہا جی ایک میں نے کھا لیا. کہتے ہیں تمہارے پاس اسمارٹ فون ہے؟ میں نے کہا ہاں جی. کہتے ہیں نکالو اس کو اور یہ بسکٹ کی فوٹو کھینچو. میں نے کھینچ لی فوٹو. کہتے ہیں اب تم نے 2 کھا لیے، ایک تمہارے پیٹ میں اور ایک تمہارے فون میں. یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ اور مارکیٹ سے سیم اس طرح کے 2 بسکٹ خرید کے تو مجھے سینڈ کر دو. حضور آپ نے خان صاحب سے کہنا تھا نا کہ آپ نے مجھے یہ بسکٹ کھانے کے لیے دیے تھے نا، پڑھنے کے لیے تو نہیں دیے تھے. جنید صاحب کوئی ایسی بات نہیں، میں نے بھی یہ تھوڑے سے وقت میں اب سیاست کی اونچ نیچ سمجھ لی. میں جب وہاں سے نکلا ہوں تو باہر جا کے میں نے بسکٹ خریدے نہیں ہیں. وہ جو میں نے خان صاحب کے بسکٹ کی فوٹو کھینچی تھی میں نے وہی 2 دفعہ واپس ان کو سینڈ کر دی. پھر ان کو پتہ نہیں چلا؟ نہیں جنید صاحب بسکٹ کی کون سی نمبر پلیٹ ہوتی ہے، انہوں نے کھا لیے ہوں گے. تو جنید صاحب میری اللہ کے فضل سے بڑی اچھی میٹنگ ہوئی ہے خان صاحب کے ساتھ، کوئی ایسی بات نہیں. یہ اب میڈیا والوں کو عادت پڑ گئی ہوئی ہے میرے خلاف اس طرح کی باتیں پھیلانے کی. میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کے حسب حال پروگرام کے توسط سے کہ میرے کوئی پیشی نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی مجھے کوئی جھاڑ پونچھ کی ہے انہوں نے. یہ میڈیا والوں کو بھی چاہیے کہ پہلے بات کو سمجھا کرے پھر چھاپا کرے یا پھر نشر کیا کرے. ایک دم ہی نہ ہمیں ابڑ گتی ڈال دیا. اور ساتھ یہ بھی سن لیں کہ اب بزدار وہ بزدار نہیں رہا، اب بزدار بڑی سختی کرے گا. ہاں جی میں نے اب بڑی سختی کرنی. اچھا وزیر اعظم صاحب کے ساتھ صرف یہ تنخواہ اور مراد کے مسئلے پہ بات ہوئی؟ نہیں جنید صاحب انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ تم نے لاہور میں مستقل مکان کیوں مانگ لیا ہے؟ میں نے کہا خان صاحب مرتا کیا نہ کرتا ہے، دیکھیں ذرا میں تو کرائے پہ بھی رہنا چاہتا ہوں، میں تو سادہ طبیعت کا آدمی ہوں، مگر کرائے پہ بھی مجھے کوئی مکان نہیں دیتا. وہ کہتے ہیں ہم تم کو جانتے ہی نہیں ہیں، 2 گارنٹیاں لے کے آؤ. اور میرا لاہور میں آپ کو پتا واقف کوئی نہیں ہے، آپ ادھر آ گئے ہوئے ہیں، آپ ہی میرے واقف تھے، آپ کی وجہ سے ہی میں وزیر اعلیٰ بنا ہوں. تو کہنے لگے کوئی بات نہیں 2 گارنٹیاں تمہیں میں دلوا دیتا ہوں. تو وہ مسئلہ تو میرا جنید صاحب حل ہو گیا ہے. اس کے بعد ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے، سچی جو بات ہے. جنید صاحب انہوں نے مجھے گورننس کے بارے میں بھی جھاڑا ہے. انہوں نے کہا تمہاری گورننس ٹھیک نہیں ہے. میں نے پھر ان کو بتایا، میں نے کہا جی جب میرے کام میں مداخلت ہوگی تو پھر تو گورننس تو نہیں ٹھیک ہوگی، پھر تو محکموں میں ابڑ گتھی پڑے گی. تو خان صاحب نے پوچھا نہیں کہ کون مداخلت کرتا ہے؟ پوچھا انہوں نے، میں نے نام بھی بتا دیا. زندہ باد. کس کا نام لیا آپ نے؟ اس کا نام سین سے شروع ہوتا ہے. سین سے شروع ہوتا ہے؟ سین سلیم نام کا تو کوئی بندہ نہیں ہے. نہیں جنید صاحب سین سے شروع ہوتا ہے مگر دوسرا حرف جو ہے وہ رے ہے. دوسرا رے ہے سرمد؟ نہیں یار سرمد نہیں، تیسرا لفظ باؤ ہے. وہ تو پھر سروش ہو سکتا ہے، سروش بھی کوئی نہیں ہے. نہیں جنید صاحب چوتھا حرف جو ہے وہ بھی اپنا رے ہی ہے. او سرور. نہیں جنید صاحب چودھری سرور نہیں ہے. میں یار فضول ہی اب میرے اس بیان پہ ابڑ گتی نہ ڈال دے. وہ بات میں نے کوئی اور کی تھی، یہاں پہ کچھ اور نہیں. تو جنید صاحب بات یہ ہے کہ جب مداخلت نہیں ہوگی سارا میرے پہ اگر ڈالا جائے گا کام تو پھر میں کارکردگی بھی کر کے دوں. جب مداخلت ہوتی ہے تو پھر جو انتظامیہ ہوتی ہے آفیسر ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں پتا چلتا کہ کس کی بات ماننی ہے اور کس کی نہیں ماننی. اب ایڈمنسٹریشن میں سے آپ کی کوئی بات نہ مانے تو اس کی ابڑ کھتی میں ایک لگائیے. جنید صاحب وہ صرف کھتی ہوتی ہے، یہ ابڑ گتی ہوتی ہے. جو بھی ہے کچھ ڈیلیور کریں. نہیں جنید صاحب انشاءاللہ اب آپ کو ہر طرف عثمان بزدار نظر آئے. آپ دیکھیے گا، مجھے کہہ دیا خان صاحب نے کہ اگر تم نے اب ڈیلیور نہ کیا تو تمہاری چھٹی ہو جائے. صحیح
نہیں یہ نہیں تھا کہا انہوں نے ویسے کہا تھا کہ چھٹی بھی کبھی کبھی کیا یہی کہا ہوگا کہنے لگے کہ اتنا کام کرتے ہو کبھی کبھی چھٹی کر کے ریسٹ بھی کر لیا تو انشاءاللہ جنید صاحب اب آپ کو بھی نظر آئے گا اور خان صاحب کو بھی نظر آئے گا میں نے انشاءاللہ سوچ لی ہے میں نے کسی کی نہ مداخلت برداشت کرنی ہے نہ میں نے کسی کی سننی ہے سائیں وہی آخو میں سختی میں انہیں کیا ہے کہ میں کسی دن نہیں سننی پھر میں نے کوئی سنان نہیں میں جنید صاحب اب بہت سخت ہو گیا ہوں آپ کو نہیں یقین تو آپ اٹھ کے بے شک مجھے ہاتھ لگا کے دیں ادھر سے بھی میں سخت ہو گیا ہوں اور ادھر سے بھی اب ایک بازو سے نہیں میں سخت میں اب دونوں بازوؤں سے میں سجیو کھبیو دھرانگا ہوں یہ ہوئی نا بات سر ہم تو آپ کی ایڈمنسٹریشن سے بڑے خوش ہیں یہ جو یہ بات کر رہے ہیں یہ صبح سب کی لیڈ ہونی چاہیے مگر سر یہ نبیل قبول صاحب نے کیا بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ عثمان بزدار تو ملنگ ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی وہ بھی آخر سینئر پولیٹیشین ہے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب میں جیتا تھا نا الیکشن تو میں نے یہ دمال سکھی تھی کہ اگر میرا نام وزیر اعلیٰ کے طور پہ سامنے آ گیا تو میں دربار پہ 3 دن دمال ڈالوں گا تو ادھر میں دمال ڈالتا رہا ہوں جا کے 3 دن تو پھر وہ کہیں قبول صاحب نے مجھے دیکھ لیا ہوگا خیر ان کو چھوڑے جنید صاحب میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں میں جب بھی دمال ڈالنے گیا ہوں نا وہاں سے میری جوتی غائب ہو گئی چوری ہوگی نہیں جنید صاحب یہ نہیں مجھے پتا اصل میں جب دمال ڈالتے ہیں نا تو وہ چکریاں لینی پڑتی ہیں تو وہ جب بندہ کھڑا ہوتا ہے تو اسے یاد نہیں رہتا کہ میں آیا کدھر سے آپ کو کس نے کہا کہ آپ مزار پہ جا کے پپو ڈھول والے بن جایا کریں نہیں جنید صاحب وہ تو میں نے دمال سکھی ہوئی تھی نا تو وہ پھر جوتی غائب ہو جاتی تھی تو پھر میں شور مچاتا تھا کہ مجھے کیا ڈال دیا بڑگتی کدھر گئی میری جوتی تو یہ گوگا جی جیسے کئی ملنگ اونچا اونچا ادھر بھی ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں یہ لوگ اصل میں ہر بات کو مذاق میں لے لیتے ہیں نہیں سرکار اسی تو تہاڈی ڈڈو عزت کریں بڑی مہربانی آپ کی جتنا آپ کا ڈیڈ ہے اس کا مطلب ہے آپ میری بہت عزت کریں اس کے پیٹ کے مطابق پاکستان میں آپ سے زیادہ کسی کی عزت ہے ہی نہیں نہیں جنید صاحب ہر آدمی کے ساتھ اپنا اپنا پیٹ لگاؤ ناظرین مجھے لیتی ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک ہمارے ساتھ رہی